سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مدجزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ آج ہم اسی قصے کا خلاصہ مختصر بیان کریں گے۔ شیخی ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے بھائیوں میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کی نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو ڈوبنے سے بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پہ بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں کہا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دونوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا اور اس نے اپنی وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے آیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لگا کر بازار میں جمع ہو رہے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزر کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا
زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو، اور اس وقت آپ کی عمر محض 13 یا 17 سال تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی اور دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف میں کس طرح یقین کر لوں تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے۔ 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے باآواز بلند صحیح زبان میں یہ کہا، اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا، ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑوا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولی، یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے یہ اتفاق ہوا، جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریحان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، اور وہ دربار میں کہنے لگا، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی ہوگی۔ قحط کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل
خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرایا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر آپ کا تقرر کیا جاتا ہے، آپ پورے نظام کو سنبھالیں گے۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملکی نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک رکھا اور اناجوں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک اور چھوٹا بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، ہم اپنے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے، جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ ہوگے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے آئیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ جاؤ اور میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف اٹھایا۔ آپ نے ان لوگوں کے سامنے بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا دیا اور چپکے سے اس سے کہنے لگا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیں اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی، پہلے دوسرے بھائی کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ شاہی نکل آیا۔ اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے اور اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے نہیں۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا۔ اب گھر جائیں تو کیسے، ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے۔ سب سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ اس معاملے کو حل فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت ہی اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف۔ اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا، ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہ جان سے گزر جائیں گے۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اور پھر فرمایا، میرے بیٹوں تم لوگ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر،
ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رکت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، سچ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے آپ کا دل پھر گیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کو کرتا بکری کے خون میں رنگ کر کے اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہے اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئیں۔ پھر مصر کو روانگی کے سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر نے اہل و عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں ابا جان، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے، آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے جو مدتوں میں آپ کے غم میں روتے رہیں۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے آپ پر سلام بھیجا۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرمجوشی سے ملے اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئے اور سب کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور اب سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی۔